جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے، اور جب سے اسلام دنیا میں آیا اور قیامت کی دیواروں تک مسلمانوں کے دشمن یہ چاہتے رہیں گے کہ اسلام والے ان کے اندر بے حیائی، عریانی اور فحاشی پھیل جائے۔ اور خصوصاً آج کے اس میڈیا کے دور میں اس کو ایک بطور ویپن، بطور ہتھیار بے حیائی کو مسلمانوں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ فیشن کا نام ہو، وہ جدت کا نام ہو، وہ ماڈرن کا نام ہو، یا ادروائز اس کو کوئی بھی نام دے کر وہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی مہم کو لانچ کر چکے ہیں، اور اس میں بہت وہ کامیاب ہے۔ اور شیطان کے ہتھیاروں میں سے سب سے پہلا ہتھیار جو شیطان نے انسان پر وار کی صورت میں وار کیا وہ یہی تھا کہ اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو کہ فلاں درخت ہے، اس کے پھل کو، یا وہ درخت کچھ کسی چیز کا بھی ہے، اس کو ذائقے کو چکھ لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ جب انسان وہ اللہ رب العزت کی منع کردہ چیز کے قریب جاتا ہے تو لازماً پھر اس کا ایک الٹ کام نکلتا ہی نکلتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا اس کے قریب نہ جانا، لیکن قریب بھی چلے گئے اور اس کا ذائقہ بھی چکھ لیا تو برہنہ ہو گئے۔ وہ لباس جنت کا وہ اتر گیا، اور قسم باللہ شیطان اور شیطان کے مارنے والے آج کے ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی اس کو فروغ دیا جائے، اس کو عام کیا جائے، ان کی خواتین کو برہنہ کیا جائے، بے لباس کیا جائے، یا لباس اتنا تنگ کیا جائے کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ہماری عورتیں وہ بے حیائی کی دعوت ہمیں دیں۔ اور ہمارے بچوں پر وہ وار کر چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں 5-5 7-7 10 سال کی بچیاں، ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے دشمن نے یہ چیز لانچ کر دی ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرات محترم، حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب حیا نکلتا ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ حیا ایمان سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی شاخوں میں سے ایک حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو حیا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہم سب کو با حیا بنا دے۔ حضرات محترم، حیا اللہ کو پسند ہے، اور جو حیا والا ہے وہ حیا انسان کو عظیم تر بنا دیتا ہے اور اس کو با مقصد بنا دیتا ہے۔ حیا والا انسان وہ زندگی با مقصد گزارتا ہے، حیا اس کو عظیم تر بنا دیتا ہے۔ اور جو بے حیائی ہوتی ہے، جو عریانی اور فحاشی ہوتی ہے، جب انسان بے حیا ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حیا تیرے اندر سے ختم ہو جائے تو جو مرضی کرتا پھر۔ اور بے حیا انسان وہ صرف ایک گوشت پوست کا انسان ضرور رہ جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن سے وہ زندگی کا تصور، وہ زندگی کا نظریہ، وہ با مقصد رہنا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو بے حیا انسان ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک برائی یہ کہ وہ اپنے وعدے کی فکر ہی نہیں کرتا، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ایمانداری بے حیا انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو یہ حیا ہی نہیں ہے اس کو وعدے کی پاسداری کی فکر کیا، اس کو ایمانداری کی فکر کیا۔
اور جو بے حیا ہوتا ہے پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند اس کے پاس آتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کا مال، اس کا پیسہ وہ بے حیائی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اور جو بے حیا ہوتا ہے اس کی عادات وہ اچھی نہیں رہتی، بری عادات کا مالک بن جاتا ہے اور خود بھی وہ عیب دار ہوتا ہے اور دوسروں کے عیب وہ بھی اچھالتا پھرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہر انسان کمیاں، کوتاہیاں، غلطیوں والا ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کا ہمیں کیا حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اور جو بے حیا ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو وہ آگے سے آگے پھیلانے میں لگا ہوتا ہے۔ پھر جو بے حیا انسان ہوتا ہے وہ سچی بات ہے غیر ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ داریاں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، پھر وہ رشتے ناطے کو توڑتا ہے۔ بھی بے حیا انسان کو کیا فکر ہے کہ رشتہ ناتا کیا ہے؟ اور پھر حتیٰ کہ آخر میں جو انسان کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ والدین ہے، وہ اپنے والدین کا بھی حیا نہیں کرتا، والدین کے آگے بولتا ہے، ان کو سناتا ہے، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے میرے رب نے اور میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمیں باحیا بنائے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو باحیا بنائے، اور اللہ ہماری عزتوں کی، ہمارے آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا بہترین کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اور ان کو بے حیائی کی طرف لگاتا ہے۔ اور ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹکے رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلنا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا ولا یضربن بارجلہن، کہ اپنے پاؤں کو بھی آہستگی سے، آرام سے رکھو، چاہے تم نے کوئی جوتا پہنا ہو یا پازیبیں پہنی ہوئی ہو تو تمہاری جوتوں کی آواز، تمہارے پازیبوں کی آواز یہ بھی غیر محرم کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہمارے دروازے کے باہر بیل ہوئی ہے یا ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، کوئی مرد باہر آیا ہے، ہماری گھر کی خواتین کو چاہیے کہ وہ لوچدار آواز، نرم آواز سے اس سے گفتگو نہ کرے، ہو باادب لیکن ہو ایسی آواز جو اس کے دل میں کچھ نرمی اور مرض پیدا نہ کرے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کے سر میں کیل ٹھوک دینا، میخ ٹھوک دینا، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے سر پر کسی غیر محرم مرد کا ہاتھ لگ جائے۔ اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ آ جائے، بزرگ آ گیا جی، وہ پتہ نہیں کون ہے، اور ہماری خواتین آگے ہو کر ان سے پیار لیتی ہیں۔ غیر محرم کا ہاتھ نہیں چھونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے نہ، ہاتھ نہ لگائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جانگتا ہے، عورت نکلتی ہے، اور جو عورت بناؤ سنگار کر کے نکلے گی، پھر بناؤ سنگار کر کے وہ بازاروں میں جائے گی، پھر بازاروں میں جا کر شاپنگ کرے گی، پھر وہ بازاروں میں غیر محرم مردوں سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کریں گی، تو یہ سارے
کام کس طرف لے کر جائیں گے؟ یقیناً وہ بے حیائی اور یعنی فحاشی کے دروازے کھولیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے برباد ہوئے پڑے ہیں بے حیائی سے، اور ہمارا دشمن اس کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ کبھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایسی تصاویر چھاپتا ہے جو نیم اڑیاں ہوتی ہے، اور موبائلوں کے ذریعے سے یقین جانیے ہمارے دشمنوں نے نا اپنی آمدن میں حصہ رکھا ہوا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے۔ اب دیکھ لینا، یہ 14 فروری کا دن آ رہا ہے، آج 12 فروری ہے، اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے محبت کے دن کے نام سے موسوم کر دیا گیا، اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو اپنا بھی لیا۔ وار ہمارے دشمنوں کا، اور ہم اتنے غافل لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بے پرد کر کے، نیم اڑیاں کر کے، یہ کس کی بچیاں ہیں جو بانو مارکیٹوں میں، انار کلیوں میں، یہ کالج اور یونیورسٹیوں میں گھومتی ہیں، ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں جو نیم اڑیاں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت کے قریب ہوں گی، وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ مفسرین نے اس کی تفصیل کی ہے، یا تو انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوگا جو عورتوں کے شایان شان نہیں ہوگا، یا ایسا تنگ لباس ہوگا کہ وہ ڈانپنے والے اعضاء اس میں سحر ہوں گے۔ اور دیکھ لیجئے پینٹیں پہنی ہیں، ٹراؤزر پہنے ہیں، حتیٰ کہ یقین جانیے وہ جو مرد حضرات سردیوں میں شلوار کے نیچے سے پجامہ پہنتے ہیں نا، اور ہم عام گھروں میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی بیٹیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی کہنے والی بیٹیاں، وہ ٹروزر وہ بازاروں میں پہن کر گھومتی پھرتی ہیں۔ یہ ہے وہ بے حیائی کا سیلاب اور طوفان جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ نہ ان کو بڑوں کی عزت کی فکر، نہ اپنے دوپٹے کی فکر، نہ اپنی حیا کی فکر۔ تو حضرات محترم یاد رکھ لیجئے، جب سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا، اللہ نے اس پر لعنت کی، اور پھر شیطان نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں۔ قسم کھائی اس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے کی کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ تیرے بندے جو سمجھ جائیں گے، جو مان جائیں گے تجھ کو، وہ میرے وار سے بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ حضرات محترم ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں لباس بتاتا ہے کہ اے مسلمان تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے، اے مسلمان عورت تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان مرد کو بھی الگ سے بتاتا ہے ہمارا اسلام کہ تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور عورت کو بھی بتاتا ہے کہ اے مسلمان عورت تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو، اور عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ عورت جب باہر نکلے گی تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے گی، جو لباس اس نے پہنا ہوگا اس کے اوپر ایک لباس پہنے گی، وہ چادر کہہ رہے وہ برقع کہہ لیں، جو کھلا ہوگا زیب و زینت کو، جو اندر کی زیب و زینت ہے اس کو ڈانپنے کے لیے۔ اور آج برقعے چلے ہیں، برقعے کیسے برقعے؟ فیشنیبل،
میں کہتا ہوں جو اندر لباس پہنا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ برکیلے ہوتے ہیں وہ برقع جو غیر محرم مردوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ایسے برقعے آئے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ مسلمان بیٹی ہے، میری اور آپ کی بیٹی ہے۔ حضرات محترم، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے ہم کچھ لے کر جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ اللہ سے عہد کر کے جائیں۔ یا اللہ، جب تک میری زندگی ہوگی میری بیٹی، میری بہو، میری بیوی بے پرد ہو کر باہر نہیں نکلے گی۔ اے اللہ، جب تک میری زندگی ہوگی میری بیٹی غیر محرم کے سامنے نہیں جائے گی، میری بہو میرے دوسرے بیٹے سے پردہ کرے گی، دیور سے پردہ ہے، جیل سے پردہ ہے۔ اور ہم قدروں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو سکولوں کالجوں میں بھیجتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر ہاتھوں پر کاٹیاں کرتے ہیں منہ میں دے کر، اور آنسوؤں سے روتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو فلاں لے کر نکل گیا، اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے حضرات محترم، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بزرگوں اور بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اللہ کے نام پر ہم اللہ سے حیا مانگے۔ حیا ایمان سے ہے۔ جب بندے کے اندر حیا ہے تو اس کا مطلب یہ ایمان والا ہے، اور جب بے حیا ہے تو اس کا مطلب ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ تو آئیے محترم بھائیوں، ہم کفر کی یلغار کے سامنے بند باندھ کر کھڑے ہو، ہم میدان میں کھڑے ہو اور اللہ سے مدد مانگے۔ واللہ العظیم، جو اللہ کے نام پر کھڑا ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ہم یہ نہ کہیں، میری بیٹی کہتی ہے جی میری ساری قدریں ایسے نکلتی ہیں، میری ساری قدریں بے پرد ہو کر نکلتی ہیں، میری ساری قدروں نے ایسا لباس لیا ہوا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو جب لباس دیں تو ایسا لباس ہو جو اس کے پورے سطر کو ڈھانپے۔ ہم اپنی بیٹی کو باہر لے کر جائیں تو بناؤ سنگار نہ ہو، ہم اپنی بیٹی کو باہر لے کر جائیں تو لباس کے اوپر ایسا لباس پہنا ہو جو پرکشش نہ ہو۔ ہماری بیٹی اگر زیب و زینت کرے گی تو وہ اپنے خاوند کے لیے ہوگا۔ عورت کا زیب و زینت خاوند کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم نے جب کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ پہ جانا ہوتا ہے، تو تب میاں صاحب بھی کہتے ہیں آج تو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تو یہ، اور جب نہیں جانا ہوتا تو ہماری خواتین کا حال بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، میری بیٹی اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے گی، اس کا بناؤ سنگار اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا، اور ہم انشاءاللہ باحیا بنیں گے، باغیرت بنیں گے اور باپرد بنیں گے، اور ہماری بیٹی اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لیے زیب و زینت نہیں کرے گی۔ ہم باپرد بنائیں گے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوں کو، اپنی بیوی کو۔ وہ گھر سے نکلے گی تو بہت ضرورت ہوگی تو نکلے گی۔ محترم بھائیوں، کیا میری بیوی یا میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے باہر سے چیز خرید کے گھر نہیں لا سکتا؟ مارکیٹیں ہماری بڑی بڑی، بازار بڑے بڑے، یہ پرچون کے کون آتا ہے؟ میری اور آپ کی بیٹی اور بہو آتی ہے، میری اور آپ کی بہن آتی ہے۔ ہم اپنی خواتین کے لیے کیوں خریداری نہیں کر سکتے؟ ویسے تو بڑے تاجر بڑے پھرتے ہیں، بہت بڑے بڑے تاجر ہیں۔ تو اللہ کے نام پر محترم بھائیوں، یہ دشمن کی یلغار ہے، یہ شیطان کا وار ہے، اور ہم نے شیطان کے وار سے بچنا ہے، دشمن کی یلغار سے بچنا ہے، باحیا رہنا ہے، با ادب رہنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، اللہ کا بھی حیا کرنا ہے، اس کے نبی کا بھی حیا کرنا ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی باحیا رہنا ہے۔ اور یہ جو جتنے تہوار ہیں دشمنوں کے، یہ سب یلغار ہیں اور ہمارے ایمان کے درپے ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو بچا کر اپنے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تاکہ ہماری اخروی زندگی وہ بنے کہ ہم اللہ کے نبی کے ہمسائیگی میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔